راستہ انسان کوئی بھی اختیار کرے یا کوئی بھی کسی منزل کو پانا چاہتا ہے، دنیا ہو یا آخرت، تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ محنت ہے۔ اگر محنت نہیں ہوگی تو اس منزل تک نہیں پہنچ سکتا انسان، اور دشوار بن جاتی ہے اس کے لیے۔ محنت کے بغیر آدمی کامیاب نہیں ہوتا، اور محنت پر انسان کو کافی قربانی دینی پڑتی ہے۔ have to sacrifice many things۔ ہر منزل کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ ہماری آبجیکٹو، ہماری منزل جو ہے اللہ کی قرب اور محبت ہے۔ تو اس کے لیے بھی سب سے زیادہ محنت کی ضرورت ہے۔ ہمارے نزدیک جو مثالیں ہیں جن لوگوں نے اس منزل کا راستہ اختیار کیا اللہ کی محبت کا پانے کا، تو ان کی زندگی میں سب سے پہلے جو چیز نظر آئے گی آپ کو وہ محنت نظر آتی ہے۔ اچھا، محنت جو ہے وہ ایک طریقے سے اس منزل کو حاصل کرنے کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ کس طریقے سے کہ اگر انسان کو سب سے پہلے اپنی نیت کو صحیح کر لے، ہر عمل کے لیے اس کو حاصل کرنے کے لیے انسان کی نیت چاہیے، انٹینشن چاہیے۔ تب کیا ہوگا کہ جب انسان اپنی نیت بناتا ہے، جیسے کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ نماز پڑھو تو نیت کرو، روزہ رکھو تو نیت رکھو، ہر چیز کی نیت چاہیے۔ جب انسان اپنی نیت بناتا ہے کہ میں نے یہ چیز حاصل کرنی ہے، بہت ہی دشوار راستہ ہے بے شک، there's a lot of hardship in it. Looks very impossible to achieve that way. But if you made the intention that I will do, I have to achieve it. So, the determination of this intention as much be strong. کیا ہوگا پھر کہ اس نیت پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ Then Allah help. Otherwise it's very, very difficult and impossible to get the way. It looks very impossible. So first thing is that to find something, you have to make intention, nothing else. Don't worry about the thing, how much is difficult, how much is impossible. MashaAllah, make intention for that. حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنا بڑا واقعہ پیش آیا، آگ جلا دی، بہت بڑی آگ تھی۔ حدیث میں آتا ہے بڑے بڑے میلوں تک اس آگ کی لپٹ جاتی تھی، لیکن انسان کو مارنے کے لیے، خوف پیدا کرنے کے لیے، لیکن ان کی انٹینشن جو تھی اللہ کو پانے کی تھی، اللہ کی رضا کی تھی۔ تو اب بڑے مشکل راستہ تھا، ایک تو آگ تھی، بھیانک آگ، اور اب راستہ کس طرح ملنا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو؟ یہ ہماری مثالیں دی ہیں۔ راستہ ملنا تھا کہ جب آگ میں آپ جائیں گے، جمپ ماریں گے تو اللہ آپ کو یہاں سے ملے گا۔ Now you have to decide how to do this way. So اگر آپ نیت ڈٹرمنیشن صحیح ہے، ٹھیک ہے میں آگ میں کود جاؤں گا، بٹ آئی ہیو ٹو گیٹ دس وے۔ یہ انسان کی زندگی میں یہی ایک مسئلہ آتا ہے، ایک طرف دنیا ہوتی ہے اور ایک طرف اللہ کی رضا اور محبت ہوتی ہے۔ دیکھیں مثال، آپ کی اچھی مثال ہے،
اب آدمی سوچتا ہے کہ یار یہ اللہ کو پانے کے لیے تو یہ بھی چھوڑنا پڑے گا، تو یہ کام بھی کرنا پڑے گا، یہ کام بھی کرنا پڑے گا. اب یہاں انٹینشن کام آتی ہے آدمی کی. اگر اس کی انٹینشن صحیح ہے اللہ کو پانے کی اور وہ چاہتا ہے اللہ کو پانا، تو پھر ہوتا کیا ہے کہ ویسے ہی ہوتا ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا. He wanted to get the love of Allah subhanahu wa ta'ala. And the big fire is there. And this is a big test. If you put yourself in this fire, this is the way you can get the love of Allah subhanahu wa ta'ala. But if you want to save it, you can save it. More get the love. So now, he had the intention already there. He wanted to get love of Allah subhanahu wa ta'ala. But he decided, jump in. MashaAllah. Without thinking, कि आग है, I get the fire in it, how can I save? What will happen with me? I died. So many thoughts. Here the shaitan plays tricks to make him weak. You can't do this thing. If you do this, this will lose. You will lose this thing. This will be very hard for you. How can you do this thing? It's very impossible. And then he such the excuses. So I can save myself for that. No. بے خطر کوت بڑا آتش نمرود میں عقل سمجھی بھی نہیں مانی ہے پیغام ابھی. So this is a fight between عقل and love. یاد رکھیے عقل کی اور عشق کی لڑائی ہوتی ہے ہمیشہ. عشق کہتا ہے کر جا فنش. دنیا کی محبتیں دیکھیں کسی لڑکی سے محبت ہو جائے نا تو بندہ کہتا چلا جا جو کچھ بھی ہوگا نا ہمیں اس کو حاصل کرنا ہے. And he sacrifices a lot of things, but it's nothing. جس کو عشق الہی کی آگ لگ جائے when he got the fire of love of Allah subhanahu wa ta'ala inside of him, he don't care for anything then. He sacrifices everything. He thought I will get the poverty and this happened with me and this is if I leave this thing. That's why Allah subhanahu wa ta'ala created one line, forbidden in halal or haram. یہ لائن جو لگائی نا اس لیے کہ حرام اور حلال یہ ہے کہ اللہ کو پانے کے لیے جس کو اللہ نے حرام کہہ دیا واٹ ایور دی بینیفٹ تھنک اباؤٹ اٹ ول گیٹ اٹ اٹس نتھنگ. وہ عارضی ہے ٹیمپریری ہے. اور یہ مثال آ گئی بے خطر کوت بڑا بعد of anything. حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کیا تھا؟ یہ عشق تھا. بے خطر کوت بڑا آتش نمرود میں عقل ہے محو تماشائے لبے بام بھی. The wisdom, the aql was still not understand what's the matter for that. How can we he get fire in it? He's thinking about making the decision about it. میں کروں یا نہ کروں, اگر یہ ہوگا تو یہ ہو جائے گا, تو یہ ہو جائے گا. کہتا نہیں اس سے اللہ مل رہا ہے, جمپ ان. Whatever loss is coming away, don't bother about it. سمجھ آ رہی بات؟ یہ ہے ایسا راستہ دوست. ویسے ہی نہیں ہے بس تسلی کر کے. جنت جو اللہ نے بنائی ہے نا, جب جائیں گے نا ہم تو پھر پتہ لگے گا. ایسی تھوڑی مل جائے گی. تو پھر کیا ہوتا ہے, عقل کی بات تو ماننی نہیں نا کہ یہ کر دو فلاں کر دو. عقل تو نفس ہوتا ہے نا, شیطان ہوتا ہے. اور جیسے ہی انہوں نے جمپ ماری آنکھ کے اندر تو وہ ہیلپ حضرت ابراہیم السلام اللہ. کسی نے اس آگ کو نہیں بجھایا, کسی نے کچھ نہیں کیا. اللہ میکنگ گارڈن فار دیم حضرت ابراہیم علیہ السلام اینڈ وی انجوائنگ دیئر. مزے کر رہے ہیں لوگ. اس میں آگ میں جل گئے تو کہتے ہیں سبحان اللہ, یہ آگ ہے, یہ تو اتنی ٹھنڈی ایک پلیس. تو اب یہاں سبق کیا ملتا ہے کہ انسان کی انٹینشن سے جو لگے میں نے اللہ کو پانا ہے, ٹھیک ہے نا.
اب کتنے بڑے بڑے امتحان انسان کی زندگی میں آئیں گے، ٹیسٹ تو ہے، یہ بتاتے اللہ کی محبت کے راستے بتاتے. واٹ ایور دی ٹیسٹ کمز ان آور لائف ٹو اسٹاپ دس تھنگ. کتنے بڑے بڑے ہمارے راستے امتحان آئے. اگر واقعی آپ نے پکی نیت کر لی ہے تو پھر دوسرا فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ فوراً مدد کرتا ہے انسان کی. آپ نے ایک حرام چیز کو چھوڑا اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کھائیں گے کہاں سے، یہ بل کیسے دیں گے، مکان کہاں سے آئے گا، آپ کو یہ فلاں ہوگا، اب یہ چیز ہوں گی، بہت پلاننگ آپ کے سامنے آ جاتی ہے. لیکن وہ سب کچھ جو ملنا ہے آپ کو حرام سے ملنا ہے، ٹیکس بچا کے ملنا ہے، جھوٹ بول کے ملنا ہے، فراڈ کر کے ملنا ہے، چکر بازیوں سے ملنا ہے، ہیرا پھیریوں سے ملنا ہے، قرض اٹھا کے ملنا ہے. بس نہیں ہے آپ. تو اگر آپ یہ سب کچھ چھوڑتے ہیں تو بہت نقصان ہو رہا ہے. پھر تو اب کیا کریں؟ نفس کہے گا یہ کوئی بات نہیں، خیر ہے یار، کر لیں، نماز تو پڑھتا ہے نا یار، ذکر تو کرتا ہے نا. تو لیکن یاد رکھیں یہ چیز، نہ ذکر فائدہ دے گا، نہ نماز فائدہ دے گی، کوئی عمل بھی فائدہ نہیں دیتا، اس کا اثر نہیں ہوتا. نمازیں منہ پہ مار دی جائیں گی، ذکر بھی بیکار ہوگا، ہر چیز بیکار ہوگی، صحبت شیخ بھی بیکار ہوگی. doesn't work at all. These all things work when you have the pure intention to find Allah subhanahu wa ta'ala. صحیح بات ہے نا؟ بیٹھے ہیں ذکر کرتے ہیں آپ، کچھ بھی کرتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ساری رات ساری زندگی لگا دیں آپ صحبت لگانے میں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. nothing at all. جس کی انٹینشن سے ہوگی وہ اس راستے پہ چلے گی نہیں جو اللہ تعالیٰ کے راستے کے خلاف راستہ ہوگا. اس کو چلتے ہی نہیں دیکھیں گے آپ. کہتا بے شک وہ نقصان پہ نقصان اٹھائے گا. لاسز در لاسز، پھر سیکریفائز در سیکریفائز. ایسا جاؤں بادر آج گھنٹ ٹو دا حرام، میں یہ کام نہیں کرنا، میں نے جھوٹ نہیں بولنا، میں نے ہیرا پھیری نہیں کرنی، بھوکا مر جاؤں گا، مر جاؤں. کیوں؟ ڈر ہے، انٹینشن پکی ہے آپ کی. تو فائدہ ہوگا کیا؟ پھر وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کی فوراً مدد آئے گی آپ. جن چیزوں سے آپ ڈر رہے تھے یہ ہو جائے گا، دنیا ڈرا رہی تھی، اس میں سے کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا. اینڈ یو پاس دا ٹیسٹ. اگر کوئی ہے اس طرح جس کی نیت پکی ہے کہ اللہ کو پانا ہے میں نے، وہ کبھی بھی پھر دنیا کے حالات سے ڈر کر اللہ کے راستوں کو نہیں چھوڑتا. پھر سمجھ آ رہی ہے بات؟ وہ پھر نہیں چھوڑتا، اس کی نیت پکی ہو گئی ہے. جب نیت پکی ہو گئی ہے تو پھر کیا ہے، ڈیفینیٹلی اس کو کہیں نہ کہیں سے مدد اللہ کی پہنچے گی ضرور. اللہ کہتا ہے میں ابراہیم کو بچا سکتا ہوں آگ سے، تو میں تجھے نہیں بچاؤں گا. ایسے ہی ہے نا. لیکن جب تک ٹیسٹ میں لوں گا لیتا رہتا ہوں، چلتا رہے. کیسے کیسے صحابہ کرام کے ساتھ زندگی میں واقعات آئے. سولی پہ لٹکے ہوئے، مارا جا رہا ہے، حالات ختم، گھر سے بے گھر، برباد. کہتا نہیں، میں نے تو اللہ کو پانا ہے. جوان لڑکا ایمان لیا اللہ کے نبی پر مکہ مکرمہ میں. اس نے اپنی ماں کو چھپانے کی کوشش کی، چاچے کو پتہ چل گیا تو اس نے کہا تم تبدیل نظر آتے ہو، کچھ چینج نظر آتے ہو. اس نے کہا تبدیل تو ہوں میں. بس پورا خاندان خلاف، اس کی ماں خلاف، باپ خلاف، سب ننگا کر دیا، کپڑے تک اتار دیے اس کو. کہتا جا بھاگ جا پھر یہاں سے نکل جا. اس کا کچھ ہو جائے میں نے اللہ کے نبی کو نہیں چھوڑنا. اسی حالت میں سفر کرتا 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 مدینہ پہنچ گیا.
جا کے در رسول پہ بیٹھ گیا یاد کے اندر بس اللہ تعالیٰ کی ایک مثال ملتی ہے ساری. اللہ نے مثال قائم کی کیونکہ قیامت تک ہمارے لیے یہی مثالیں کام آئیں گی کہ جس نے یہ نیت کر لی، دنیا کی نیت کر لی، اللہ اس کو دنیا کی طرف لگا دیتا ہے. پھر دنیا مکان گاڑیاں دولت، یہ وہ چکر بازی ہیں، فلاں چکر، یہ چکر. He involved himself in this dunya. Status، اور پتہ نہیں کیا کچھ رسپیکٹ ہیں اور فلاں عزتیں. یہ تو عزت ہے ہی کچھ بھی نہیں، اس کی کیا عزت ہے؟ عزت وہ ہے جو جس کی اللہ تعالیٰ عزت کرتا ہے، محبت کرتا ہے. دنیا کرے نہ کرے، دنیا اس کو سمجھے نہ سمجھے، اس کو پرواہ نہیں ہوتی. تو یہ یاد رکھیں بات کہ سب سے پہلے انسان کو انٹینشن جس کی پکی ہوگی تو اس کے سارے اعمال بھی پھر وہی ہوں گے جو وہ چاہتا ہوگا. اور جب وہ اعمال کرے گا، عمل کرے گا، تو اس میں پھر وہ اثرات پیدا ہو جائیں گے جو اس کو منزل تک لے کے جائیں گے. نیت پکی ہوگی، وہ سمجھ گیا کہ اللہ کے ذکر سے اللہ ملتا ہے، یہ آگ جس میں مجھے کودنا ہے، اور ذکر کے راستے میں مثال دے رہا ہوں، رکاوٹیں آ رہی ہیں بے انتہا، لیکن وہ ذکر پہ قائم ہو گیا. یہی راستہ ہے جس سے مجھے اللہ نے ملنا ہے، میں ذکر کو ترک نہیں کروں گا. تو اس عمل کے اندر اس کی نیت سے اللہ نے پھر کیا کیا، اس ذکر کے اندر اثر پیدا کر دیا، اپنی محبت پیدا کر دیتا ہے. جب اللہ اس ذکر کے ذریعے سے اس کی اپنی محبت پیدا کر دیتا ہے تو گویا اللہ نے اس کی مدد فرما دی. اب اتنا مشکل راستہ اس کے لیے آسان فرما دیتا ہے. ذکر نہیں پہنچاتا، ذکر ایک عمل ہے، پہنچاتی آپ کی نیت ہے. سمجھ آ گئی بات؟ ایک آدمی کی نیت نہیں ہے، وہ ذکر کی لائن اختیار کر لیتا ہے، لیکن اللہ کے پانے کی نیت نہیں ہے اس کی، تو اس کو ذکر سے وہ فائدہ نہیں پہنچے گا کہ اللہ تک پہنچ جائے. ادھر ادھر کے فائدے ہو جائیں، لوگ بڑا نیک آدمی ہے، بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا فلاں ہے، یہ ہے، عزت کرنے لگے، مال کمانے لگے، پیسے کمانے لگے، جھوٹے لوگ پیر شیر بن جائے، ایسے کام کرنا شروع کر دیتا ہوں، ذکر کراتا ہے، سب کچھ کراتا ہے. لیکن دنیا کی طرف تو اس کو فائدہ مل سکتا ہے عمل سے، لیکن اللہ کی طرف فائدہ نہیں مل سکتا. ہر عمل کے دو گروہ بن جاتے ہیں، یاد رکھیں، ہر عمل پر دو گروہ بن جاتے ہیں. یا تو اس عمل سے وہ یہاں ان رستے پہ چلے جاتا ہے، گناہوں کی طرف چلے جاتا ہے جو اللہ سے دور کر دیتا ہے، اور اسی رستے سے اگر نیت صحیح ہے تو اس طرف چلے جاتا ہے جو اللہ سے قریب کر دیتا ہے. بیٹھا ذکر میں سب کہتے ہیں ذکر کر رہا ہے، ذکر کے لیے ہے، ذکر کے لیے فلاں، ذکر کے لیے فلاں. اگر اس کی انٹینشن صحیح ہوگی تو پھر وہ تمام وہ چیزیں ختم کرے گا جو ذکر کے لیے ضروری ہیں. سبحان اللہ. اور اس نے نیت کر لی تو اللہ سبحانہ اللہ اس کی مدد فرماتے ہیں، اور وہ چیزیں چھوڑنا اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں. اور جن چیزوں سے اس کو خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ مجھے یہ نقصان ہوگا، یہ نقصان ہوگا، تو پھر کیا ہوگا کہ کوئی نقصان نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کی مدد آ جاتی ہے. اس کو دنیا کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ شروع ہو جاتا ہے. کسی بھی اولیاء اللہ کو دیکھیں آپ، وہ سمجھتے ہیں وہ بڑا مجاہدہ کرتے تھے. اکثر کس سے سناتے ہیں نا، ساری رات جاگتے تھے، قرآن اتنے ختم کر دیتے تھے، دن میں روزے رکھتے تھے، رات کو تہجدیں پڑھتے تھے. سبحان اللہ. یہ واقعہ نہیں ہے.
سہل بن تسری بہت بڑے اللہ کے وزیر، بہت بڑے ولی گزرے ہیں، بڑا پہلی بات یاد آ رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ دن سے برائی سے بچ جانا، اس چیز سے بچ جانا جو اللہ کے تک پہنچنے سے روکتی ہے، 1000 تہجدوں سے بہتر ہے. کیوں؟ اس عبادت کے اندر دنیا ہے، نفس ہے. بات سمجھ آ رہی؟ اس عبادت میں، تہجد میں نفس ہے، دنیا ہے، شہرت کے لیے کر رہے ہیں. حالانکہ تہجد بہت بڑی عبادت ہے، اس نے خود ہی بگاڑ لی اس عبادت کو. اگر واقعی تہجد کو اللہ کے لیے پڑھا ہوتا ہے یا راستے اللہ کو تلاش کر ہوتا تو دن کے اندر گناہوں سے بچتا. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو اس کی نیت تہجد پڑھنے کی یہ تھی نہیں اللہ مل جائے، اس کی تو یہ تھی کہ لوگ مجھے نیک سمجھیں، وہ فنا ہو جائے، وہ فنا ہو جائے، فنا ہو جائے. تو اتنی بڑی بڑی عبادت بھی اس کے لیے کیا بن جاتی ہیں؟ زیرو ہو جاتی ہیں. بڑے بڑے آپ دارالعلوم کھول رہے ہیں، بڑے بڑے یہاں سے بچے پڑھ رہے ہیں، اتنے پڑھ رہے ہیں. واٹ از دا انٹینشن بہائنڈ اٹ؟ سمجھ آ رہی بات آپ؟ واٹس دا انٹینشن بہائنڈ اٹ؟ اف دا انٹینشن جو ہے ٹرو ہے، سبحان اللہ. You don't need big building. You don't need big class. Even a few people there and you're teaching the Quran to them, alhamdulillah, he will be the big hafiz. اس حفظ کرنے والے سے نور پھیلے گا. قرآن کا نور تو بہت بڑا ہے. آج اتنے حافظ ہیں یہاں بھی بیٹھے ہوں، لیکن نور کا سوال ہی پیدا، نور ضرورت پھیلتی ہے. وہ ہنستے ہیں کہ دیکھو یار حافظوں کو یہ گناہ کرتا ہے، حافظ دیکھو پورا نفس اس پہ غالب ہوتا ہے. بیکاز انٹینشن واز ناٹ دیئر. ہمیں یہ تو بہت شوق ہے میرا بچہ حافظ بن جائے، میرا بچہ عالم بن جائے، فلاں ہو جائے. واٹ از دا انٹینشن بہائنڈ اٹ؟ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ بلڈنگ ہماری ایک ہونی چاہیے، ہر چیز کی فاؤنڈیشن ہماری ایک ہونی چاہیے، اللہ کی رضا یا دنیا. دونوں سے ایک انٹینشن ہونی چاہیے. جس کی دنیا ہوگی تو ہر فعل عبادت بھی اس کی جو ہوگی وہ اس کو دنیا کی طرف لے کے جائے گی. سب سے بڑا چور ہوگا عمرے کرنے والا، حج کرنے والا. سب سے بڑا چور ہوگا رات کو تہجد پڑھنے والا. سب سے بڑا چور ہوگا پہلی سب میں کھڑو کے اذان دے کے نمازیں پڑھنے والا. نہیں سمجھے؟ لیکن دنیا داروں کے نزدیک بگ صوفی، بہت بڑا عالم ہوگا، اس کے لیے اس کی زہر چیزیں نظر آ رہی ہوں گی. وہ سارے وہ اعمال کرتا ہے جس سے اللہ ملتے ہیں، لیکن اس کی انٹینشن غلط ہے، تو اس کو اس اعمال سے نہیں فائدہ ہو رہا بلکہ دنیا مل رہی ہے اس کو. بات سمجھیں گے آپ؟ ایک ہی عمل انسان کو دو طرف لے کے جاتا ہے، یا جہنم کی طرف یا جنت کی طرف. پھر میں حضرت ابراہیم کی مثال ہی آپ کو دیتا ہوں، ذہن میں آئیے. تو جب آگ جلائی نا اللہ نے بہت بڑی، تو سارے جانوروں نے فیصلہ کیا یار تو اللہ کا محبوب بندہ ہے، چلو سب آگ پھونکے مار دیں اس پر. جانوروں نے کہا بس آگ کو بجھائیں اپنے پھونکوں کے ساتھ. محبت تھی نا اللہ سے، ہم کوشش کرتے ہیں پھونکے مارتے ہیں. سب نے پھونکے مارنے شروع کر دی. مینڈک نہیں، مینڈک جو ہوتا ہے اس نے پھونک ماری، اور چھپکلی لیزرڈ جس کو ہم کہتے ہیں اس نے بھی پھونک ماری. اب دونوں پھونک مار رہے ہیں کس لیے؟ آنکھ کو بجھانے کے لیے. مثال دے رہا ہوں آپ کو بڑی زبردست. مینڈک کی پھونک مار رہا ہے آنکھ کو بجھانے کے لیے، اور لیزرڈ جو ہے چھپکلی وہ بھی پھونک مار رہی ہے آنکھ کو بجھانے کے لیے. لیکن فرق کیا تھا اس پھونک کا؟ کہ جو چھپکلی تھی اس کی نیت یہ تھی کہ اس پھونک سے میں آگ کو اور تیز کروں، ٹو برن مور. اس کے اندر حسد تھی، جلن تھی. لیکن مینڈک جو تھا اس کی سنسیئر تھی، وہ اس کی کوشش تھی میں آگ کو بجھاؤں. تو اللہ نے دونوں کو نیت جانتا تھا نا. حیران ہوا یہ جو چھپکلی کو مارے گا تو اس کو 7 بڑے کبیرہ گناہ معاف کر دی جائیں گے. کیا مطلب؟
پتہ ہے نا آپ کو اس کا کہ چھپکلی کو لیزرڈ کو مارنے کا ثواب کیا ہے کہ 7 کبیرہ گناہ ختم کر دیے جاتے ہیں. اور مینڈک کو مارنے سے منع فرمایا کہ اس کو مت مارو، گناہ ہوتا ہے. اب عمل ایک ہے، اب سنیں عمل کیا ہے، ایک تھا دونوں کا، پھونکے مارنی تھی نا. اب ہمیں کیا پتہ ہے کون سی پھونک کیوں مار رہا ہے، اللہ کو تو پتہ ہوتا ہے نا. ذکر دونوں کر رہے ہیں، ایک دنیا کمانا چاہتا ہے اور ایک آخرت کمانا چاہتا ہے. نمازیں دونوں پڑھ رہے ہیں، حج دونوں کر رہے ہیں، عبادت دونوں کر رہے ہیں، عالم دونوں بن رہے ہیں، حافظ قاری دونوں بن رہے ہیں. What he is want to gain from them? What's the intention behind it? سمجھ آ گیا آپ کو بات میں؟ نیت جو ہے انسان کی اس چیز کو حاصل کرنے، جب نیت اس کی صحیح ہوگی میں اس کو حاصل کرنا ہے، تو سیکنڈ چیز کیا آئے گی جو سمجھا رہا ہوں آپ کو. will be very difficult, like حضرت ابراہیم علیہ السلام, very difficult to get inside the fire. جب آپ کے ایک بڑی گول کے لیے نیت بنائیں گے میں نے یہ چیز لینی ہے، اور سب سے مشکل ہارڈ چیز جو ہے اس وقت ہمارے سامنے اللہ کی محبت ہے. ہر چیز آپ لے سکتے ہیں دنیا کی بڑی سے بڑی چیز کے لیے، میں تھوڑا سا آپ سب مل جائے گا آپ کو دنیا کو. سب سے بڑی چیز جو ہے نا رضوان اللہ اکبر قرآن کہتا ہے، اللہ کی رضا سب سے بڑا آبجیکٹو ہے ٹو اچیو فار اے پرسن. اٹس امپاسبل ہے، کیونکہ سراؤنڈنگ جو اس کی ہیں اللہ کی رضا کی اتنی مشکلات اس میں گری ہوئی ہیں کہ آدمی کا وہاں پہنچنا، اللہ کی رضا کو حاصل کرنا اٹس ناٹ ایزی. پوچھے حضرت بلال سے، حضرت حباب سے، بتائیں کس صحابی سے پوچھیں. خود امام الانبیاء سے پوچھیں، طائف کا سفر دیکھیں، بتائیں. آپ نے ہمیں اپنی زندگی سفر دیا کہ میں وہ سبق دینے آیا ہوں، کوئی عبادت وغیرہ سکھانا نہیں ہے، میں تمہیں ایک سبق دینے جو آیا ہوں. امام الانبیاء ہمیں جو سبق دینا چاہتے تھے وہ کیا تھا کہ بندے کا نام، بندے کا کام بندگی اور اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے. وہ صرف مسجد تک محدود نہیں ہے، مصلی تک محدود نہیں ہے. وہ کہاں سے ملے گی اللہ کی رضا؟ بہت ڈیفیکلٹ ہے. دیکھو کیسے کیسے واقعات آتے ہیں، کمال درجے کا دیکھیں آپ. آپ خود سمجھتے سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ مجھے یہی ہے. آخری نبی تھے اور ایسی امت کو تیار کرنا تھا نا. نہیں سمجھے بات؟ یہ دیکھیں آپ. تو میرے بھائیو، انسان کی عمل سے پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کی نیت کیسی ہے. کوئی جج نہیں کرتا، کسی کو کیا ضرورت ہے دیکھتا پھر یہ بے ایمان ہے یہ سچ ہے ذکر نہیں کرنا پھر نہیں. وہ تو خود انسان کو بتا دیتا ہے. وہی عمل، وہی ذکر آپ کو منافق بنائے گا، کافر بنائے گا، جہنم میں پہنچائے گا. وہی ذکر، وہی عمرہ، وہی حج، وہی خلافتیں. کس چیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے بتائیں ذرا، سمجھ آ رہی بات؟ کس پہ؟ نیت پر. شاباش، نیت صحیح ہوگی تو یہی وہ عمل ہے جو اللہ تک لے کے جاتے ہیں. یہی وہ اعمال ہے جو اللہ تک لے کے جاتے ہیں. یہی تہجد ہے، یہی نماز ہے، یہی ذکر اللہ ہے اس لیے کہ اللہ تک پہنچاتا ہے. ذکر اللہ سے تیز فاسٹ کوئی راستہ نہیں ہے اللہ تک پہنچنے کا. یہ ایکسپریس ٹرین ہے. ایکسپریس ٹرین سمجھتے ہیں؟ ود آؤٹ اسٹاپ. یہ پی آئی اے جو فوراً سلامات پہنچا دے گی. نو اسٹاپ ایٹ ٹائم. پی آئی اے. ایوری باڈی لائک ٹو گو ود دا پی آئی اے. پی ایس سی جا رہے ہیں، کیوں جی؟ کہ اسٹاپ نہیں جی، آرام سے پہنچ جاتے ہیں 6 گھنٹے میں. آئی وڈ لائک مائی سیلف اف آئی ٹریول ٹو گو بائی پی آئی اے. وہ یار بہت گندے ہے، کھانا نہیں دیتے، کچھ سیٹیں بھی خراب ہیں. کہتے ہیں یار جلدی تو پہنچ جائیں گے، سفر کم ہو جائے گا ذرا.
اسی طرح جو اللہ کو پانے والے نا تو کہتے ہیں یار یہ تو ڈائریکٹ فلائٹ ہے، اسی کو پکڑ لو. اچھا درس چل رہا ہے، یہ رمضان کا درس ماشاء اللہ. یہ یاد رکھنی ہے چیزیں، یہ لکھ لیا کریں عالم حضرات نے لوگوں کے لیے، لکھ کے رکھیں ایسی چیزیں، نکات چھاپ میں دوں گا آپ کے لیے انشاءاللہ. لکھ کے آپ مجھے دے دیا کریں، میں چھاپ دیا کروں گا، سارا آپ کو ثواب جاری ہو جائے گا. یہ باتیں دوبارہ نہیں آتی، پھر بڑی اچھی باتیں آئی ماشاءاللہ. تو وہ لوگ اپنے آپ کو برباد کرتے ہیں کہ اس میں اللہ پہ توکل ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس جی ہم نے تو اللہ کو پانا ہے. اللہ کو ان کی دنیا بنی جا رہی ہے. دے ارننگ دنیا بائی دیٹ، بائی دس عمل. دے آر ناٹ گیٹنگ فار دیٹ اینی تھنگ. ذکر اللہ بہت بڑی چیز ہے، شارٹ ترین راستہ ہے اللہ تک پہنچنے کا. فَاسْكُرُونِي يَذْكُرْكُمْ قصہ ختم. تم نے مجھے یاد کیا، میں تو یاد کروں. جب یہ اتنا کنیکشن ہو جائے یاد کرنے پہ تو باقی رہ کیا گیا؟ مجھے بتائیں کوئی کیا رہے گا باقی؟ کیوں کہ ذکر ایک ایسی چیز ہے فوراً اندر سے صاف کر دیتا ہے. جیسے صاف ہوتے ہیں تجلیات ربانی سامنے آ جاتی ہیں. صفائی کی اس وجہ جو ہے ہمارے دل پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، اندھیرے ہوئے ہیں کہ ہم اللہ کی تجلی کو نہیں دیکھتے. جیسے انسان اس نیت سے کہ میں نے اللہ کو پانا ہے اور ٹرین میں بیٹھتا ہے، پی اے میں بیٹھتا ہے، ڈائریکٹ شارٹ کٹ ہو جاتا ہے اس کا. لیکن اگین واٹس دا انٹینشن آف ہم؟ انٹینشن پکی ہو کہ میں نے اللہ کو پانا ہے اور وہ اللہ کا ذکر اختیار کر لے، کوئی چیز ہے ہی نہیں جو اس کو روک لے. اس لیے اولیاء اللہ جو ہیں جب ان کے پاس جاتے ہیں بیعت ہونے کے لیے، وہ آپ کو کوئی عمل نہیں، میں نقش بندی سلسلے کی بات کروں بلکہ سارے سلسلوں میں جب آپ جاتے ہیں تو سب سے زیادہ پریفرنس پہلی چیز جو دیتے ہیں وہ کیا؟ ذکر اللہ. کوئی تقریر نہیں، کوئی تقریر نہیں، کوئی حدیثیں نہیں، کوئی واعظ نہیں، کچھ نہیں کہتے کہ یہ سنو فلاں سنو، نتھنگ ایٹ آل. نقش بندی سلسلے فوراً اس کو مراقبے میں بٹھا لیتا ہے شیخ صاحب، صبح بھی یا شام بس ذکر کرتا رہے. تیری نیت صحیح ہوگی تو اللہ مل گیا تجھے. نیت میں تیرے فطور ہے، بکواس بازی ہے تو زندگی بھر بیٹھا رہے، بکواس ہی آتی رہے گی. بیٹھ ذکر کے اندر ہی بکواس آئے گی، اس میں بھی خیالات آئیں گے. سمجھا رہی بات؟ اب یہاں اس کے مطلب سنتے ہیں کہ اب یہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ وہ راستے اللہ نے بند کر دیے جو کمفرٹیبل انسان کو کرتے ہیں. مثال کے طور پہ اچھا مکان ہو، اچھی گاڑی ہو، اچھا رہنا سہنا ہو، بچوں کے لیے اچھے کپڑے ہوں، رسپیکٹفل زندگی انسان گزار رہی ہو، وہ منع نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے. یہ تو نہیں منع کیا. منع یہ کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں جو تمہیں ملیں گی، یہ اس وجہ سے تمہیں ملیں گی کہ تم نے اپنی ضروریات کو پورا کرنا ہے، لیکن ان چیزوں کو حاصل کرنے کی فکر نہیں کرنی ہے. کوئی حرام راستہ نہیں لینا ہے تم نے. اس حالت کو بنانے کے لیے کوئی نماز تمہاری نہ ختم ہوگی، کوئی اللہ کا حکم، واجب، سنت، کوئی چیز ترک نہیں ہوگی تمہاری. پریفرنس اسی چیز کو ملنا ہے جس سے اللہ ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے پھر جتنی تھوڑی بہت محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کمفرٹیبل لائف دے دیتا ہے. مزید در مزید اس کو پھر دکانیں کھولنے کی ضرورت نہیں. اے بھی کر لیے، وہ کاروبار بھی کر لیے، اتنے بھی چلے جائیے، اے بھی لے لیے، وہ بھی لے لیے، انہوں فون کر دیے. You don't bother for that. وہ کمفرٹیبل لائف بنانے کے لیے کوشش نہیں کرتا، اللہ کی مدد آتی ہے. بات سمجھ آ گئی آپ؟ سے منع نہیں کیا کہ آپ کمفرٹیبل لائف لیں، اچھی جگہ لیں، اچھی چیز بیٹھیں، لیکن یہ وانٹ میک افورٹ فار دیٹ. ایفرٹ نہیں کرتا کہ غلط طریقے سے اس کو چیز حاصل کرے یا اللہ کے احکامات کو ختم کر کے اس چیز کو حاصل کرے. نہیں، پریفرنس وہی ہے کہ ہر چیز میرے اعلیٰ درجے پہ اللہ کو پیش کر رہا ہوں. جس ہم کہتے ہیں یا صبح میں اس لیے نہیں اٹھتا، دکان پہ جانا ہوتا ہے،
نماز میری اس لیے قضا ہو جاتی ہے یا فلاں کام کر رہا ہوتا ہوں فلاں چیز. کتنی زندگی گزر گئی اس طرح آپ کی, ہول لائف گزر گئی, کمائے کیا کہ نمازیں ساری قضا, اور اس وجہ سے جو پیسہ کمایا تھا وہ بینک میں, آپ مر گئے کہاں, کیا فائدہ ہوا, کیا ہوا؟ بینک میں چھوڑ کے مر گئے نا, اور ناپاک اولاد ہوگی آپ کی جو اس کو خرچ کرے گی, اور قبر میں پورا ثواب پہنچائے گی ماشاء اللہ, پورے عذاب پہنچائے گی آپ کو, اور سارے عذاب اس پیسے سے جو اولاد کرے گی کام, مستیاں کرے گی, حالت کرے گی, قبر کو بھر دیا جائے گا عذاب کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کہ تو یہ چھوڑ کر آیا ہے, ایک با عمل با شعور ایک اللہ والا حافظ چھوڑ کے آیا ہے, اللہ تعالیٰ نور سے بھر دے گا اس کی قبر کو, ورثہ چھوڑا ہے وہ. بات سمجھ رہے آپ؟ اب ہم سوچ رہے ہیں ہم زندہ رہتے کیوں ہیں زندگی میں, کہ مقصد کیا ہے؟ تو میرے بھائیو ایک مقصد کیا ہے, جو آپ چھوڑ کے جائیں گے ورثے میں وہی آپ کو فائدہ دے گا. آپ نے نمازیں چھوڑ کے, جھوٹ بول کے, فراڈ کر کے, یہ کر کے پیسے کمایا, بیلنس کیا آپ نے, آخر مرنا ہے, آخر مرنا ہے. وہ پیسہ کہاں جائے گا؟ آپ کی اولادوں کے پاس جائے گا, کیونکہ وہ آلریڈی بدماش ہیں, نہ نمازوں کا پتہ نہ کسی چیز کا پتہ, وہ دنیا کے اندر ہے, آپ کچھ بھی کر لیں. تو جب آپ مریں گے تو وہ ان کے ہاتھ آئے گا, جب ان کے ہاتھ آئے گا تو ماشاءاللہ وہ کیا کام کریں گے, پھر وہ جتنا وہ کام کریں گے پھر ان کی اولادیں کام کریں گی, مستقل جہنم تک تمہارے لیے ایک صدقہ بن جائے گا جو چلتا رہے گا. لا حول ولا قوت الا باللہ. اتنی لعنت, کیونکہ اس کی انٹینشن صحیح نہیں تھی, اس نے اللہ کو پانے کے لیے زندگی کو سلیکٹ نہیں کیا, اس نے سلیکٹ نہیں کیا اس نے زندگی کو پانے کے لیے. اور کتنی فاسٹ زندگی گزر جاتی ہے, میں نے دیکھا ہے اتنی فاسٹ. بچہ پیدا ہوا ہے, بچہ اذان دے دو, وہی بچہ میں نے دیکھا تھوڑے دن کے بعد دیکھا بڑا ہو گیا, جی بڑا ہو گیا, تھوڑا بڑا یوں شادی ہو جاتی ہے, اس کی شادی ہوگی, شادی ہوگی, شادی ہوگی. میں زندگی میں اس طرح بچوں کو بڑے ہوتے دیکھ رہا ہوں, اتنی فاسٹ طریقے سے اپنے سامنے بچوں کی شادی, ان کی بچوں کی شادی. وہی ایک چھوٹی سی بچی میرے سامنے تھی, ہاں یہ تو کل آئی تھی, یہ تو کل بچہ میرے پاس آیا تھا. بہت تیز جا رہا ہے. رمضان کا 4واں 5واں روزہ ہے, پتہ نہیں کون سے, ایسے ہی ہے نا, روزے والے پتہ نہیں چلے گا, روزے گزر جائیں گے. ہم زندہ کیوں ہیں؟ کیا اس کام کے لیے زندہ ہیں کہ جب مر جائیں تو ہمارے ساتھ ایسے حالات ہوں؟ تو دونوں چیزیں, کمفرٹیبل لائف, ضرورت زندگی انسان کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن اس کے حاصل کرنے کی ایفرٹس جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے, وہ جو دائرۂ شریعت میں اللہ نے بتائی ہے اس کو بڑھانے کی کوشش کرنا, اس کو فنا کرنا, یہ کرنا, ٹائم ویسٹ کرنا, نمازوں کو چھوڑ کر ان راستوں کو ترک کر کے جو اللہ کو پانے والے تھے ان کے لیے نفل بھی بہت بڑی چیز ہوتی ہے. کیوں کہ نفل میں ان کو ایک سجدہ ملتا ہے, اور سجدے پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو سجدہ کرتا ہے وہ میرے قریب ہوتا ہے. تو نفل کی وجہ سے بھی کسی کام کو نہیں چھوڑتا, نہیں دکان کھولنے چل جا, جلدی نہ پڑھ لے, 2 رکعت ختم کریے, چلیے سو جا, تو نہیں ہے سمایا تو نہیں, میں نہیں بیٹھ سکتا اشراف کو, میں نے دکان کھولنی, میں نے فلاں کرنی, اور ہول لائف ایسے گزار کے وہ جمع کرتا ہے پیسہ, اور جمع ہونے کے بعد اس اولاد کے پاس جاتا ہے تو گل چھڑ ہوتا ہے, اور ساری زندگی اس پہ لعنتیں پڑتی ہیں کہ یہ تھی تیری اولاد جس کی تو نے محنتیں کی, یہ کام کیا, یہ کام کیا, یہ کام کیا, دولت کے حساب سے, پیسے کے حساب سے بہترین کر دیا اپنے بچوں کو, اس نے سیٹ کر دیا. بولے سبحان اللہ, میرا تو بچہ بڑا سیٹ ہے جی, وہ بھی اتھے ہے جی, وہ بھی اتھے ہے, بڑا ماشاء اللہ, بڑا بہت بڑا خوش ہوتا ہے. سبحان اللہ. کیونکہ اس کے سارے اعمال جو تھے, نیت اس کی گندی تھی, اس کو اس نیت اپنے آبجیکٹو تھا ہی نہیں اس کو زندگی کا پانی کا. سب سے پہلے بات کیا ہے کہ انسان اپنی نیت ایک بنائے کہ میں نے اللہ کو پانا ہے. پھر نمبر 2, اللہ کو پانا جو ہے سب سے دشوار ترین کام ہے. اٹس ناٹ ایزی. نماز پڑھ لو جی بس اللہ مل گیا, بس عمرے کر لو جی اللہ مل گیا, یہ سب ڈرامے چل رہے ہیں, میں اسے ہی بتا رہا ہوں. یہ لیزٹ
اور مینڈک والا معاملہ ہے. کروڑوں جو لوگ عمرے کر رہے ہیں اس میں ایک آدمی مینڈک ہوگا. مینڈک سمجھ گئے نا, میں مثال دیتی آپ کو. ایک آدمی ہوگا لاکھوں میں سے, کروڑوں میں سے, جس کی نیت اللہ کو پانے کی ہوگی. اس کا انداز ہی ڈفرینٹ ہوگا, اس کی رہائش ہی ڈفرینٹ ہوگی مکہ مدینہ کی, اس کی دعائیں عجیب ہوں گی. میں نے تو ہر آدمی عاشق رسول ہوتا ہے جو مدینے میں رہنے والے لوگ ہیں. بس جی مدینے میں رہتے ہیں, بہت جی بڑی برکتیں ہیں, بڑی سب تو بہت بڑے بڑے عذابوں میں ہیں. ہر آدمی کی نیت پیسہ کمانا, دنیا ہے, ہر استعمال کرتا ہے اس دنیا کے لیے ہر چیز کو. نماز ہو, روزہ ہو, ذکر ہو, شیخ ہو, بیت ہو, صحبت ہو, یوزنگ فار دا دنیا. اینڈ نیکسٹ وہ آپ کے سامنے آئے گی, اس کی دنیا بنی ہے, دنیا کمائی ہے اس نے اس راستے سے. تو وہ ہے کیا, دنیا کے اندر بھی ذلیل و خوار. ایسی اولاد چھوڑ کے جا رہا, جہنم سے بھری ہوگی اس کی آگ, جہنم سے. نہ اولاد کو نماز کا شوق ہے, نہ جماعت کا شوق ہے, نہ کسی چیز کا. سامنے اور بعد میں جائے گا تو سبحان اللہ, کتنی حافظ بنا لیں, عالم بنا لیں, قاری بنا لیں, ایسی اولاد کو, وہ بھی دنیا کے لیے سب سے پہلے پیش کرتے ہیں, جی میرا حافظ پتر ہے, جی میرا جی فلاں پتر ہے. Why are you telling the people about this? اب بتانا ہے تو اللہ کو بتا کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے میری بخشش کر دینے سے میں اس کو حافظ بنا رہا ہوں. پھر اس کی تربیت کرتا ہے. داروں کھلنے, داروں کھلنے, جو چندے بندے دیکھنے, ہر وقت یہی کام. اتنے بچے, اتنے بچے, اتنے بچے, اتنا کیا فکر ہے آپ کو؟ کس نے کہا ہے آپ کو کہ داروں کھول دربدر ہوتے پھرے ہیں آپ؟ کیا آسان ہے, برا نہ ماننا میری بات کا, کیونکہ انٹینشن ہے. ایک لیزرڈ ہے کہ مینڈک ہے, کام تو بہت اچھا ہے. مولانا رشید گنگوی, حضرت بوقاس نانوتی, انہوں نے کھولا تھا نا دیوبند. تو جو ان کا کھلا تھا دیوبند, آج اس کی بہاریں دیکھیں آپ کیسی ہیں. غلط کیوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ کیا کیا چیزیں پیدا کی وہاں سے, کیا کیا پیدا ہوئے بتائیں. اور جب سے دنیا آئی, چندے مانگ شروع کیے, وہ لوگ پیدا ہونے بند ہو گئے, وہاں سے پروڈکشن ختم ہو گیا. سوائے چور ڈاکوؤں کو کوئی پیدا نہیں ہو رہا, مصنوعات چھپانے والے. لیکن جب کیونکہ نیت ان کی صحیح تھی, مولانا قاسم ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی, انہوں نے کوئی چندہ نہیں مانگا, کوئی پکی بلڈنگ نہیں کی, کچھ نہیں کیا. میرے حضرت نے جس خانقاہ میں نے تربیت لی, اور ہزاروں لاکھوں لوگ تربیت لے رہے ہیں, کہاں تھی؟ حضرت آئے, پتہ چلا کہ میں آنے والا ہوں, اپنے گاؤں سے نکل آئے باہر. اور میں صحیح سٹوری سنا رہا ہوں آپ کو کہ آج بھی یہ کام ہوتے ہیں, آج بھی اولیاء اللہ پیدا ہوتے ہیں, اور قیامت تک کام چلتے رہیں گے. دنیا بڑی حیران کی, حضرت کیسے چلے گی, اپنا گاؤں چھوڑ کے جا رہے ہیں, صدیوں سے پرانا گاؤں. بڑے بڑے مشائخ اس گاؤں کے اندر آتے تھے. حضرت سہارنپوری تک اس گاؤں میں آئے تھے, ٹھہرے تھے ان کے پاس. مسلمان ہیں, اور چھوڑنے کا لایا, کیونکہ اللہ کا حکم تھا کہ ایک بندہ عارش کی تربیت کرنی ہے تو نے. اب آئے, آ کے دیکھا ایک مکان لے لیا سڑک کے کنارے. اب سڑک کے اس کنارے پہ کیا تھا, لوگ مٹی پھینکتے تھے, کوڑا. یہ میں آپ کو سٹوری صحیح سنا رہا ہوں. ڈمپ کرتے تھے پورے شہر کا گند. یعنی بلیو اٹ, دے پٹ دا ڈمپ فل سٹی, جو گندا ہوتا تھا نا, دے پٹ آن دیٹ پلیس. پائلز بنے ہوتے تھے گندوں کو. تو اب حضرت نے مکان لے لیا, کہنے لگے کہ از اینی باڈی یو کین کلین دس پلیس فار می پلیز. جو درویش تھے وہ صاف کر دیجیے گا, وہ ڈمپ والی جگہ صاف ہوگی. کہتے میک وال اراؤنڈ اٹ. اب خانقاہ بن رہی ہے فقیر کی. دیکھ کیسی پیاری بات ہے. فقیر نے ظاہر کیا کہ میں, سبحان اللہ, جو شخص گندی زمین کو صاف کر کے پاک کر سکتا ہے تو گندے لوگوں کو پاک نہیں کر سکتا. کیسے بات اشارہ دیا.
کہ جو سالوں سے جہاں گند پخانا پیشاب پھینکا جاتا تھا سب گند وہیں پڑتا تھا، اس کو ایک فقیر نے صاف کر کے چمکا دیا، وہاں اللہ کا ذکر شروع کر دیا، تو ایک گندا انسان، کتنے گندا انسان میرے پاس آئے گا، میں اس کو صاف نہیں کروں گا؟ یہ ہے صحبت شیخ، صاف کر دیا بالکل گند کر کے۔ شاہ صاحب تھے ایک بیچارے، آپ بھی وہی حفاظت کرتے ہیں اس خانقاہ کی، اللہ ان کو زندگی دے، حیات دے، پکے خادم تھے وہ، بہت زبردست۔ تو شاہ صاحب اذان چاڑے ہو، اپنی زبان میں کہا، مانگ ڈے ہو، ہم کہتے ہیں اپنی سائے کی بانگ، اذان دینا، مانگ چاڑے ہو، چار دیواری کر کے انہوں نے کوئی فرش نہیں کچھ نہیں، انہوں نے اذان دے دی، اذان دے دی، جو سڑک سے گزرے تھے 3-4 آدمی وہ بھی اندر داخل ہو گئے، جماعت شروع ہو گئی۔ حضرت اپنے حجر سے نکلتے اور وہاں جماعت پڑھانی شروع کر دی انہوں نے۔ اللہ کا ولی، اللہ عارف باللہ نماز پڑھا رہا ہے اور لوگ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اس کی، اور جس نے بھی ایک دفعہ نماز پڑھی دوبارہ آنا شروع ہو گیا، معمولی چیز تھی ان کے پیچھے نماز پڑھنا، نماز پڑھی پھر بھی آنا شروع ہو گیا۔ آپ جو مغرب کا ٹائم ہوا تو حضرت نے وہیں اسی جگہ بیٹھ کے آنکھ بند کی چادر اڑی، 4-5 جو لوگ تھے نماز وہی بیٹھ کے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، مراقبہ شروع ہو گیا۔ وہ ہے کہ مغرب تک کیا وہ خانقاہ بن گئی، مشہور ہوگی کہ وہاں اللہ کا ولی ہے، وہ خانقاہ بنی ہوئی، لوگوں نے آنا شروع ہو گیا۔ میں اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ سب چیز، وہی 4 دیواری جہاں گند تھا وہ دیکھا تو وہاں اللہ کے ولی بیٹھتا تھا، وہاں ہی سے پروڈکشن ہوئی اللہ والے کو، وہاں ہی سے میں گیا، وہی میری تربیت ہوئی، میں آپ کو سامنے بیٹھا ہوں۔ ابھی بنے اس کو میں خیال ہفتہ بھی نہیں ہوا تھا، صفائی سے ہوئی ہو کے بھی 1-2 اذانیں ہوئی تھیں، تو فوراً میں یہاں سے جا کے آگ سی لگی میں سینے میں، اٹھتا چلا گیا، سیدھا جا کے وہاں پہنچ گیا، سب اسی جگہ بیٹھے تھے کہ تو بھی بیٹھ جائے بچہ، بیٹھ جا، پھر تربیت کی، تربیت کریں گے جا تو بھی جو کام کر۔ فقیر آیا، اس کے کوئی خانقاہ کچھ نہیں، میں نے گھر میں شروع کر دیا، 7 دن کے اندر میرا پورا گھر میں لوگ جمع ہو چکے تھے، بالکل اسی طرح 7 دن میں جمعرات میں میرے کمرے کے اندر لوگ ذکر کے لیے جمع ہو چکے تھے، جبکہ کوئی آدمی مجھے نہیں جانتا تھا۔ ودن اے فیو ٹائم میری خانقاہ بن گئی، سب سے پہلی خانقاہ۔ دیکھا آپ نے کیوں؟ انٹینشن صحیح تھی۔ میرے شیخ نے مجھے سب کچھ کیا اس لیے کہ اس بندے کی انٹینشن صحیح ہے، you want to live Allah, you want to love۔ نشانی کیا تھی کہ ترک دنیا کر رہا ہے، یہ یورپ چھوڑ رہا ہے، ڈگری چھوڑ رہا ہے، سب کچھ ختم کر رہا ہے، ہر اچ فعل کو ختم کر رہا ہے جس کو اللہ ناپسند کرتا ہے، یہ جمپ مار رہا ہے آگ میں، پوری فیملی میں ڈکیٹ ہو گیا، پاگل ہو گیا ہے، بندہ پاگل ہو گیا ہے، اس کو نہ اپنے فیوچر کا پتہ ہے، وہاں گیا تھا پڑھنے گیا تھا، سب ڈگری ختم کر دی، کھائے گا، ساری دنیا دار تھی، پوری فیملی میری سمجھ گئے پاگل ہو گئے، بالکل اس کا دماغ الٹا ہو گیا، یہ کس کام پہ لگ گیا۔ اور ادھر کیا ہے، میں سب کو دوسروں کو پاگل سمجھ رہا ہوں، اور دعائیں مانگوں اللہ تعالیٰ ان کو ہوش دے۔ لا عمرو کا قرآن قسم کرتا ہے، میرے محبوب تیری جان کی قسم، ان کو تو نشہ چڑھ چکا ہے دنیا کا، اللہ ان کو تو دنیا کا نشہ چڑھ چکا ہے، ان کی نشوں کو اتار۔ اور شیخ کا کام ہی ہوتا ہے کہ انسان کی نشوں کو اتارتا ہے، دنیا کے جو نشے چڑھے ہوتے ہیں نا پہ، اے مکان، اے دکان، اے کاروبار، اے کریے، اے گڈیاں، اوتھے بھی تھے ایتھے بھی، اس نشے کو اتارتا ہے شیخ۔ جب وہ نشہ اتر جاتا ہے سبحان اللہ، تو پھر وہ شراب طہور پلاتا ہے، شراب معرفت پلاتا ہے، پھر اس کو مست کرتے ہیں، اس کو پھر لوگ اس کو پاگل کہتے ہیں، تو سارے
اب تو کو نہ جانا ہے جادوگر ہے، مجھے کہتے تھے جادوگر، اس کے پاس نہ جانا، اپنے بچوں کو نہ بھیجنا. ٹھیک کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ تو یہ ساری باتیں بتانے کا مطلب یہ ہے دوستو کہ اپنی منزل کو صحیح کرو. اچھا ڈرامے بازی چھوڑو، اللہ کے نزدیک ڈراؤنے چلتے، یا لیزرڈ بن جاؤ گے. اللہ تعالیٰ کہے گا اس آدمی کو مارو تو 7 کبیرہ گناہ معاف کروں گا. وہ نہ بننا، زہریلی چیز نہ بنو، مینڈک بن جاؤ. مینڈک بن جاؤ، اس پہ رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی، فضل ہو. تو پتہ چلا ذکر میں آنا کمال نہیں ہے، ذکر سے دونوں چیزیں ملتی ہیں. کس چیز پہ؟ نیت پہ ہوگا، یا تو کفر کی طرف جا رہے ہیں آپ، حرام پر جا رہے ہیں، جہنم جا رہے ہیں، یا واقعی نیت صحیح ہے تو اللہ کی طرف پہنچ رہے ہیں. نشانی کیا ہے؟ نشانی یہی ہے کہ اللہ کی طرف جا رہے ہیں. وہ کام زندگی میں نہیں ہوگا، وہ دولتیں نہیں آئیں گی، مال نہیں آئیں گے، وہ اسباب نہیں آئیں گے، وہ ایسے ترکہ نہیں چھوڑیں گے، ایسی وراثت نہیں چھوڑیں گے جو ان کے لیے خطرناک ہو. وہ صدقہ کر دیں گے اس کو کہ میں اپنی اولاد کو چیز نہیں دے سکتا، مجھے مار دے گی تو I want to give it صدقہ انسٹیڈ آف دیٹ. جو نماز چھڑا رہی ہے مجھے، ایسی دکان، ادھر رمضان ہے ادھر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، میں دکان پہ کھڑا ہوں، کیا مل رہا ہے؟ خیر وہ آپ کا حقیقت ہے. آخرت تیری تو بہتر ہے، تیری آخرت بہتر ہے اس دنیا سے. تو کھڑا ہے، بند کر اس دکان کو، اور نہیں تو پورے رمضان کے لیے بند کر دے. ہاں یہ جب ماننا ہوتا ہے، یہ تو یقین ہے انسان کا کہ جس نے اتنا رزق دیا ہے کہ رمضان کے بعد مجھے رزق نہیں دے گا. کتنے کما لوں گا رمضان میں؟ اس کی وجہ سے میرا ذکر جا رہا ہے، میری جماعت افضل جا رہی ہے، میری تکبیر اولیٰ جا رہی ہے. میں بس کھڑا ہوں کتے کی طرح کمائی پہ، حالانکہ سب کچھ میرے پاس ہے، بینک بیلنس بھی ہے، اتنا کھانا میرے پاس موجود ہے کہ 3 دن میں کام نہ کروں تو آئی کین ڈو. سبحان اللہ. کیا ایکسکیوز ہے تمہارے پاس میرے پاس؟ کیونکہ جب ماننا پڑتا ہے. بے خطر کود پڑا آج سے نمبروز میں، جو عاشق ہوں گے کود پڑے ہوں گے رمضان کے اندر. ختم کہتے ہیں رمضان آ گیا، ہم کام کریں، نمازیں چھوڑیں، ٹیکسی چلائیں. ساری زندگی میں یہ خباثت کی ہے 30 دن، تو میں ذکر کی مجلس چھوڑ دوں جو رمضان کی مجلس ہو؟ ہمت نہیں ہو رہی. کیوں؟ کہ نیت ہی صحیح نہیں ہے. بننے ہی کتا ہے ہم نے، تو کتا کھایا لیتا ہے ایسے انسانوں کو قرآن، کہ ان کے منہ بندے نہیں ہوتے. ایسی کہ دنیا کی وجہ سے ہماری نماز ختم ہو رمضان کے اندر. ہاں کوئی ایسی چیز ہے، بیمار ہو گیا، سستی ہو گئی، دیٹس اے ایکسکیوزیبل چیز ہے انسان کے پاس. لیکن انٹینشنلی ہی سیکریفائس بچوں کے لیے، بیویوں کے لیے، اولادوں کے لیے، سب کے لیے. کہتا 30 دن کے لیے دکان بند ہے دنیا کی میرے لیے. وعدہ فار دیٹ، رمضان پھر نہیں آئے گا میری زندگی، میں نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے اس رمضان میں. ہر عورت اور مرد بس یہ نہیں روزہ رکھ لیا، دکان پہ کھڑے ہیں، نمازیں جا رہی ہیں، ذکر جا رہا ہے، روزہ رکھے ہے جی. وہ جا تیرے روزے کا کیا ایسے فائدہ؟ فاقہ کیا کھڑا ہے، تو ڈائٹنگ کر رہے ہیں، اور کیسی بات؟ ڈائٹنگ کرتے ہیں بہت سی عورتیں روزوں میں، اس نیت سے رکھتے ہیں لوگ کہ یار ڈائٹنگ ہو جائے گی، وزن کم ہو جائے گا. میں عورتوں کو سنا ہے بہت سن. ان للہ و انا راجعون. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہے جمپ مارو نا، پھر عشق لینے تو مار جمپ رمضان کے اندر. چھوڑنا سب دکانیں جو ہیں، نو جاب، نو دکان، نو اچھی ایسا جاتا ہے جائے، میں نے نہیں کرنا ہے. ہاتھ پاؤں کانپ جاتے ہیں، دکان بند ہو جائے. وہ تو نماز ہی بھی نہیں آتی، فجر پہ نہیں آتے، نیند پوری نیند کیوں جی کام کرنا. اللہ کے بندے، یہ صبح آئے گی دوبارہ، پھر یہ ذکر کی مجلس آئے گی، یہ باتیں سن سکیں گے آپ پھر؟ بتائیں، بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟
اللہ کو پانے کے لیے کچھ چھوڑنا پڑے گا تو اللہ ملے گا. You have to sacrifice. وہ چاہتے ہیں اللہ پتہ اللہ چاہتا یہی ہے. اللہ نہ چاہتا تو پھر ہم سیکریفائس نہ کرتے. بٹ ہی وانٹ دیکھنا چاہتا ہوں کہ سبحان اللہ یہ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کے وہ یہ کہتے ہیں ادھر آتا ہے پروانہ ادھر جاتا ہے پروانہ. پتہ نہیں شعر سمجھتے نہیں سمجھتے. بتا رہے کہ ایک حسین نے خوبصورت نے شمع جلا لی. شمع سمجھتے ہیں نا کینڈل. He lighted the candles near to his face. Then he said, I'm so beautiful and candle is also beautiful. Now look where the parwana goes. نہیں سمجھے بات. پروانہ ایک چھوٹا کیڑا ہوتا ہے, پتہ انگلش میں اس کو کیا کہتے ہیں پروانے کو, تو وہ مرتا ہے روشنی پر. He die on the light. اتنا محبت کرتا ہے روشنی سے کہ وہ اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ پروانہ جا کر چکر کاٹ کے اپنے آپ کو جلا لیتا ہے اس میں. سبحان اللہ. ایسے ہی پروانے بنے نا ہم بھی. He loves so much to this candle to light that he burned himself in the love of the light. He loves so much. When he said the light, he start first chakkar and then he burned himself there. تو خوبصورت نے کہا کہ okay, I put the candle here and saw my face. See, the parwana now die here. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں روشنی ڈالی ہیں. ایک تو اپنی محبت کی روشنی رکھی ہے, ایک دنیا کی محبت کی روشنی رکھی ہے. پھر ہمیں دیکھتے ہیں عاشق ادھر جلتا ہے یا ادھر جلتا ہے. سمجھ آئی بات آپ؟ کہ عاشق ادھر آتا ہے یا ادھر آتا ہے. اللہ نور پیدا کر دیا رمضان میں. کہتے ہیں اب دیکھتے ہیں عاشق کون ہے. دکان پہ کھڑا ہوتا ہے یا رمضان لیتا ہے. سمجھ آ گئی بات؟ جھوٹے عاشق کیوں بنتے ہو؟ ہے نا جھوٹے. اگر سچے ہوتے تو رمضان میں نماز چھوڑتے. نماز کے اندر ہم باتیں کرتے نہیں. عاشق یہ ہے کہ میں تو اللہ کا عاشق ہوں, یہ پھر رمضان نہیں آئے گا. I have to sacrifice for that. I do these things. پہلا اللہ کی محبت جو ہے وہ سیکریفائس چاہتی ہے. اس میں آدمی کو سوچتا نہیں ہے. پھر جو دھوکے باز ہوتے ہیں اسی چیز سے پھر وہ دنیا چلے جاتے ہیں. اور پتہ ہے عمل وہی کر رہے ہیں, ان کو دنیا میں ڈال دو, عمل وہی کر رہے ہیں, اس کو آخرت میں ڈال دو. بیکاز اکارڈنگ ٹو دا انٹینشن آف دا پرسن. سمجھ آ گئی بات؟ تو یہ ہے بس. تو اسی وجہ سے کہتے ہیں جی اتنے سال سے ذکر کر رہے ہیں اللہ ملے نہیں, اتنے سال سے بیٹھے ہیں, ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. ہم تو آتے بھی ہیں کچھ, ہمیں کچھ ہوئے کچھ نہیں. ہاؤ مچ یو سیکریفائس ہوتا ہے. بات آدمی یہ بات کرتے ہیں کہ مجھے کیوں نہیں ایسا بنایا جیسے مجد الثانی کو بنایا تھا, مجھے ایسے کیوں نہیں عبد القادر جیلانی نے بنایا تھا, ان کو کیوں بنا دیا, مجھے کیوں نہیں بنایا. دیکھیں کوشچن شیطان کیسے ان کو ذہن میں ڈالتا ہے. مجھے کوئی صحابی بنایا, اس کو صحابی بنایا. میں کل کو وہی کہے گا مجھے کوئی نبی بنایا, جس کو نبی اللہ کی نبی بنا دیا ان کو. سبحان اللہ. کوئی بھی ہو, سب میں گٹس بشریت کی ہیں. سبحان اللہ. ہر انسان اس نور کے ساتھ اللہ نے پیدا کیا ہے جس میں ہر انسان کے لیے نور ڈالا کہ یہ شخص مجھ سے محبت کر سکتا ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے تو اس کو کیسے یوز کرتا ہے. پیدا انسان کو اس لیے کیا ہے, پیدا اس لیے خلق انسان کیا ہے احسن تقویم, کہ میں تو پیدا انسان کو احسن تقویم کے ساتھ کیا ہے. کہتے انسان کی پیدائش ہی جو ہے اس میں تو میں پیدا ہی اس کے اندر یہ چیز ڈال دی ہے. دیکھیں نا انس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انسان ہے نا, انسان نکلتا ہے انس سے. مشتق کس سے؟ انس کہتے ہیں محبت کو. اس کو پیدا اس چیز کے ساتھ کہ اس نور کے ساتھ کہ تم نے اللہ سے محبت کرنی ہے. ہاؤ مچ یو یوز اٹ. اس نے دنیا کی محبت کرتے چلا گیا. محبت تو موجود ہے, تو دنیا کی محبت کرتے چلا گیا. لیکن جو
واقعی اللہ کو پانا تو وہ اللہ کی محبت کی طرف چلے گئے. تو پھر یہ کس کیا قصور ہے؟ لیکن اللہ کی محبت کی طرف چلتا ہے آدمی تو وہ چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں جو اللہ کو ناپسند ہیں. سب سے زیادہ جو اللہ کو ناپسند چیز ہے وہ کون سی ہے؟ دنیا. اس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے آدمی. جھوٹ ہے، بے ایمان ہے، فراڈی ہے. وہی چیز کی بڑھتی نظر آئے گی، آپ ترقی تو نظر آ رہی ہے، آپ کو ادھر نظر کوئی بھی نہیں آئے گی. پتہ بھی نہیں اس کو ذکر ہوتا ہے کیا، ڈونٹ نو. ذکر کے ساتھ کیا ہوتا ہے، لطیفہ قلب کیا ہوتا ہے، لطیفہ روح کیا ہوتا ہے، کچھ نام یاد ہیں بس اس کو. میرے بھائیو، انسان نیت سے ہی کر لے، نیت کے بعد الحمدللہ عمل وہ اختیار کرے جس سے اللہ ملتا ہے. پھر یہ نہ دیکھے مشکل ہے یا آسان ہے، نہیں نہیں، پھر جمپ مار دے اس پر کہ میں نے اس کو حاصل کرنا ہے. Don't bother for the thing and then sacrifices. اللہ پاک ہم سب کو سچا اور پکا مسلمان بنائے. اس کا نام ہے مسلمان. یہ ہوتے ہیں ایمان والا، جس میں کہتے ہیں یا اہل الذین آمنوا، وہ یہ ایمان والے ہیں. ہاں، ان سے گفتگو کرتا ہے اللہ قرآن کے اندر. سمجھ آئی میری بات سب کو؟ جس کو اچھی لگی ہاتھ کھڑا کرے ذرا، سمجھ آ گئی جس کو. ماشاء اللہ. ٹھیک، سارے کے بھائی بیٹھے ہیں ہمارے درویش. ایک تو ہیں ہی نام ان کا درویش، باقی سارے درویش ہیں ماشاء اللہ. درویش بنے اللہ کو پائیں. بہت زندگی تھوڑی ہے. رمضان آیا ہے، رمضان کو ویسے منائیں جس لیے اللہ نے ہمیں دیا ہے، قربانی کے لیے دیا ہے. صبح کھانا چھوڑو، پینا چھوڑو، سب کچھ چھوڑو، دنیا چھوڑو. کدھر آؤ؟ ادھر آؤ جدھر میں بلا رہا ہوں تم. آؤ میری ذکر کی طرف آؤ، آؤ میری نماز کی طرف آؤ، آؤ میری جماعت کی طرف آؤ. خبردار جو کھڑے رہے دکانوں پہ سوچتے رہے، جس کا 1 سال میں نہیں بنا تو 1 مہینے میں کچھ نہیں بننا. یہ بتا دیتا ہوں آپ، بلکہ لعنتیں ہی آئیں گی اس میں. تو نماز کو چھوڑتا ہے ان چیزوں کے ساتھ. رمضان عام حالت میں بھی ہے، رمضان میں وہ تو پھر اللہ ہی معفوم ہے اس خاصی حالات میں. اس میں بھی پیسے گنتا ہے جو انسان. کتنی بڑی جماعت ہے ہماری یہ بولٹن کی. اتنے لوگ جو بیٹھے ہیں فجر، کہاں گئے سارے؟ کہاں گئے؟ کدھر بتائیں؟ غائب ہے. تو کون ہے وہ لوگ؟ لیزرڈ ہیں، وہ مینڈک نہیں ہے ماشاء اللہ. سمجھ آ گئی بات؟ وہ کیوں آئیں گے اٹھ کے بستروں سے؟ انہیں کیا ضرورت ہے؟ بس ہم تو نقش بندی ہیں، امام پہنے میں کدھر ہیں سارے؟ Just think about these people, where they will be. اگر کوئی نقش بندی ہوتا اور اللہ سے محبت چاہتا، سبحان اللہ، تو اگر میں ابھی اجازت دے دوں نا سب کو بھی، سب لوگ جہاں بھی ہیں آ کے شامل ہو سکتے ہیں. آپ کو دیکھیں لندن سے ایسی ایسی جگہوں سے آ کے لوگ یہاں جمع ہو جائیں گے، کیونکہ وہ مینڈک ہیں، لیزر نہیں ہیں. وہ یہاں کے رہنے والے. معاشی حالات دیکھیں تو بڑے اچھے ہوں گے سب کے، کیونکہ وہ اس طرف نکلیں گے تو اللہ کہ ٹھیک ہے جاؤ پھر دنیا کی طرف. گاڑی بھی ہوں گی، مکان بھی ہوں گے، دکان بھی ہوں گی، کاروبار بھی ہوں گی، عزتیں بھی ہوں گی، سب کچھ ہوں گی. لیکن اللہ کی طرف ذکر صبح ہوگا تو وہاں نہیں ہوں گے وہ لوگ. بولے سبحان اللہ. نشانی ہے سامنے انسانوں کی. اس میں حافظ بھی ہوں گے، قاری بھی ہوں گے، عالم بھی ہوں گے، سب ہوں گے. کوئی پتہ نہیں. دنیا کے لیے سب چیزیں. مسجدوں پہ چڑھنے کا شوق ہے لوگوں کو، امامت کرنے کا بڑا شوق ہے، ڈنڈا پکڑ کے خطبے دینے کا بڑا شوق ہے. اللہ والوں کو یہ شوق نہیں ہوتے، ان کو ہی شوق ہے. وہ کہتے ہیں اس قابل نہیں ہے ویسے کام کریں. ان کو سوائے اپنے عیبوں کو کچھ نظر ہی نہیں آتا. ہم اس قابل نہیں ہیں. وہ جب مار کے جاتے ہیں، کیونکہ ہر چیز ان کی دنیا کے لیے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ صاف نظر آتی ہیں یہ چیزیں. دنیا کے اندر جہنم ہے. کبھی سنسری اپنے اولادوں کو نہیں سمجھائیں گے یہ لوگ. ڈر لگے گا کہیں نیک نہ ہو جائے، اس کی نوکری نکل جائے گی، اس کام پہ لگ جائے گا، سو یہ بھی کام چھوڑ دے گا. They're scared to tell the things to their اولاد.
سمجھائیں اس کو صحیح سمجھاتے بھی نہیں ہیں، کوشش بھی نہیں کریں گے. کوشش تو اتنی کرنی چاہیے ایک بچے کے لیے نماز کے لیے کہ جیسا کہ اس کا بچہ آگ میں جلنے والا ہو اس کو بچانے کی کوشش کرتا ہے آدمی، اس کو کہتے ہیں کوشش. گندے سے گندا بچہ بھی فائر لگ جائے نا مکان میں، باپ ماں اپنی پرواہ نہیں کرے گی، اس کو بچانے کی کوشش کرے گی. کرے گا نہیں کرے گا؟ اس کو ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرے گا، اس کو نکالوں اس کو نکالوں. تو ڈونٹ یو نو نا کیا قوت انفسکم وعلیکم نارا. بندے تو اپنے بچے کو آگ سے کیوں نہیں نکال رہا؟ اس کو خود یقین نہیں ہے کہ آگ ہو جانا ہے، اس کی خود اپنی نیت صحیح نہیں ہے. ورنہ تو ایک باپ کی اپنے بچے کے لیے اتنی بڑی کوشش ہونی چاہیے کہ جیسے آگ سے بچاتا ہے، اس قدر انکمفرٹ رہے وہ. Nobody do that. اولاد بھی نہیں کرتی، باپ بھی نہیں کرتا. مادیت، پیسے. سمجھ آئی بات؟ جو چیز بھی روکنے والی ہوتی ہیں چیزیں اللہ کے راستے سے، وہ سب آزمائش ہیں. Get them off. صرف کریں کہ یہ کام میں نہیں چھوڑ سکتا، جاتے ہیں آپ جائیں، اللہ کا راستہ ہے یار، کیوں نہیں کرنا؟ تو اپنا گھر لے لیں، میرے سامنے شکل نہ دکھایا مجھے، آپ پھر آپ سے کوئی تعلق نہیں. ریلیشن ہیں ہی سارے اللہ کو پانے والے ہیں. نہیں سمجھے بات؟ جس گھر سے نماز نہ ہو، نماز نکل رہی ہو، مجھے بتائیں میں کیا حال ہوگا. جس کو اللہ کے نبی کہہ رہے ہوں کہ آگ لگا دو اس گھر کے اندر. بچی نماز نہ پڑھ رہی ہوں، بچی نماز نہ پڑھ رہی ہوں. رمضان ہے جی، رمضان بس پھٹافٹ تیاری ہو جاتی ہے، بن جائیں گے آپ کے جامع کباب، سموسے اور یہ اور بریانی، شام کو رگڑا مار رہے ہوں سارے، کوئی ذکر بھی نہیں ہوگا، فکر بھی نہیں ہوگا. یہ فکر ہوگا دکان کھولی اس نے نہیں کھولی، یہ کام کیا اس نے نہیں کیا، کام پہ گیا ہی نہیں گیا، پیسے کمائے یا مال نہیں کمایا. یہاں بھی فکر ہوگا کہیں دوسرے ملک میں نا بچہ، اس کو بھی فون کر کے یہ پوچھنا اس سے، یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے کوئی عبادت کی ہے، کوئی تراویح پڑھی ہیں یا پڑھائی ہیں یا قرآن حفظ کیا ہے، نہیں یہ کم تو گیا سی نہیں گیا. ہوئے ہیں تو ایک ہوئے ہیں اتنے کر لیتا ہے کام، تو نے فنا کر لیا کام، یہ ہو گیا. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ غم دنیا ہے بس. تو اپنی نیتوں کو صحیح کریں. یہ جس راستہ جس ہم نے اختیار کیا نا بہت خطرناک ہے دوستوں. ایک ہی لمحہ میں بتاتا ہے کہ ہم کدھر ہیں. خود ہم اپنے تجزیہ کر سکتے ہیں all the time کہ where I'm going. تو یہ وجہ ہے کہ ذکر بھی فائدہ نہیں دے رہا ہمیں، نمازیں بھی فائدہ نہیں دے رہی. جو فائدہ بتایا جاتا ہے اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے، یہ فائدہ کچھ نہیں دے رہا، کیونکہ ہم وہ کام کر رہے ہیں دنیا کی نیت سے کر رہے ہیں سر، آخرت کی نیت سے نہیں. آخرت کی نیت سے کریں تو اس کے لیے بہت سی قربانیاں دیں. پھر ہم out of sacrifices come in our life without anybody. پھر تو وہی جمپ مارنے ہم نے آگ کے اندر. اللہ کے نہیں فرماتے ہیں کسی نے آپ کے سامنے میں آپ سے محبت کرتا ہوں، پھر ریڈی ہو جاؤ. اس چیز سے مکان ہے یہ دکان ہے کہتا وہ ریڈی ہو، جو کچھ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا تیرا. سمجھا گئی بات نا؟ بیتوں نہیں توبہ کرنی ہے. کیوں ڈرامے کرتے ہو؟ ڈرامہ بس بیت کر لیں، بیت کر لیں، پتہ نہیں کیا کانسیپٹ ہے بیت کا. کانٹ انڈرسٹینڈ اٹ. بیت کا مطلب ریڈی ہو جاؤ ایک بہت بڑے ٹیسٹ کے لیے کہ اب کیا ہے جو تھا وہ بھی جا رہا ہے. اس مال کو بھی دیکھنا پڑے گا حرام کون سے اس میں، اس کو بھی نکالو. ایک ایک پیسے کے حساب کرو، جس کا دینا پیسہ اس کو دو. جیسے حرام کی اس کو حساب پراپت کرو. ناشد تھانے کے پاس آیا ایک شخص، کہتے مجھے بیعت کر لیں. کہتے بیعت تو ہو جاؤ گے تم، لیکن تم نے بیعت ہونے کے بعد کرو گے کیا؟ ذکر اذکار کے لیے بیعت نہیں ہوتا. سب سے پہلے یہ کام ہے کہ جس کا تم نے حقوق اللہ سے افضل
حقوق کے بعد ہے، جو حقوق کے بعد جس کے تم نے مال کھایا ہے، پیسے کھایا ہے، فراڈ کی ہے، جا پھر اسے حساب برابر کر کے پھر میرے پاس آ بیعت ہونے کے لیے. یہ تھا شیخ، کافی امیر آدمی تھا. جی یہ تو بڑا مشکل کام ہے. کہتا مشکل کام، جنت آسان ہے. جو تو کام کرنے آئے تو جنت کے لیے کام کرنے آئے. بیعت کا مطلب کیا ہے؟ شرک نبی شیعہ، اے نبی ان سے وعدہ دے کہ میں شرک نہیں کروں گا، میں چوری نہیں کروں گا، میں ڈاکہ نہیں ڈالوں گا. تو میں تجھ سے کیا سیکھ میں کہ جا جن کو پیسے تُو نے دینے ہیں ان کی حساب کر. کہتا ٹھیک ہے. اس نے لسٹ بنائی. اب وہی جو اتنا بڑا آدمی تھا کنڈیاں کھڑکا رہا ہے، یار میں نے تمہارے کتنے پیسے ہیں، کیا ہو گیا آپ کو؟ کہتے یار جو بھی یاد ہے آپ بتاؤ مجھے. ایک ایک شخص کی گلی گلی جب اس نے پیسے اتار دیے آیا. کہتا جب تو بیعت کی ضرورت نہیں، مجھے ویسے اللہ مل گیا. آپ تو جزاک اللہ خیر. کہتے کہ کمال کی جس کے شیخ نے پہلے سے ہی کام کر دیا، دل منور کر دیا میرا. کہتے اتنا بڑا بوجھ نکلا ہے میرے اندر سے کہ 10 سال بھی عبادت کرتا تھا نہ نکلتا. ساری عبادت جو کرتا تھا بوجھوں کے ساتھ کر رہا تھا، لوگوں کی گالیوں کے ساتھ کر رہا تھا، لوگوں حقوق مار کے کر رہا تھا، بے ایمانی چور بازاری سے کر رہا تھا، قرضے جو لیے لوگوں اس سے میں کر رہا تھا، حرام کاری جو میں نے کی اس سے میں کر رہا تھا. بوجھ تھا میرے ایک سینے کے اندر. لیکن حضرت نہ کوئی عبادت کی نہ کچھ کی، میں نے حق ادا کیے لوگوں کا، بالکل ہلکا ہو گیا ہوں میں. آج کرتے ہوئے ایسے بات کر لو جی، بات کر لو، بات پتہ نہیں کیا بات کرنا. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. آپ ہمارے شیخ ہیں، آپ تو ہمارے شیخ ہیں. خاص طور بیچاری عورتیں جس کے لیے دعا کرو جی، اولاد کے لیے دعا کرو جی، فلاں کے لیے دعا کرو. پاکستان تو بہت تنگ کرتی ہیں عورتیں، تو پتہ ہی نہیں بھائی یہ مقصد بیعت کا کیا ہوتا ہے. بس پیر کے پاس چلے جاؤ، شیخ کے پاس چلے جاؤ، بس ہر کام صحیح ہو جائے گا ہمارا، ہر کام سیدھا ہو رہا ہے، ہر کام تو سیدھا ہو رہا، تو سیدھا ہو. تو جب بیعت ہو گئے ہو تو بیعت کا مطلب ہے کہ برابر شابر کر دے صاحب. حقوق العباد سب سے پہلے ہر آدمی سے معافی ترافی. کوئی معاف کرے نہ کرے اس کو چھوڑ دو، آپ معاف کریں، پیسے دیں، بالکل کلین ہلکے ہو جائیں. پھر ہاتھ پکڑیں شیخ کا. ملتا ہے اللہ نہیں ملتا. سارا گنج چکا ہے، آگے ذکر کرے جا رہے ہیں، بیٹھے جا رہے ہیں، ہلے جا رہے ہیں. 10 سال شفقت دے تماشا. نہ دھوکہ دو اپنے آپ کو دوستو، نہ دھوکہ دو. انسان بنو. قبر آئے گی، بڑے بڑے عذاب ہوں گے، پسلیاں آر سے پار کر دے گی قبر. سب جھوٹ نکل دے گا، فراڈ نکل دے گا، چکر بازی ساری نکل دے گی. یک رنگی چھوڑ کے، 2 رنگی چھوڑ کے یک رنگ ہو جاؤ. یہ رنگ اتنے تو ہمیں چڑھائے ہیں نا اپنے اوپر، ان کو چھوڑ دیں اور ایک رنگ اختیار کر لیں. اللہ تو کون سا رنگ ہے؟ صبغۃ اللہ ما احسن. اللہ کا رنگ سب سے بہترین رنگ ہے، اس کو اختیار کریں. اپنی اپنی بیعتوں کو دیکھیں، تعلق کو دیکھیں، ہم نے کیسی بیعت کی، بالکل بیکار بیعت کی. سارے گناہوں پہ سر چڑھ رہے ہیں ہمارے پورے. جھوٹ فراڈ کتنا ہم کرتے ہیں، وعدے خلافی کتنی ہم کرتے ہیں. دے دیں گا یار، دے دیں گا، ہاں میں کل پہنچا دوں گا، یا میں ہے ہی نہیں، میں کیسے دوں تمہیں پیسے. ایسی ایسی بکواس کرتے ہیں. جھوٹ. پتہ نہیں لوگوں کو پیسے کما، اپنے بھی ہیں بہت، لوگوں کو لے کے پتہ نہیں ان کو کیا لطف آتا ہے کہ ہم مزہ آئے گا اس سے. وہ خرچ کیا کر رہے ہیں؟ اس نافرمان اولاد پر جو اس کے لیے ایسا صدقہ بنے گی کہ قبر کو آگ سے ابھی بھر دیا انہوں نے، ابھی بھر رکھا انہوں نے، ابھی جانے کی ضرورت نہیں اس کو، ابھی بھرتے ہیں روز صبح شام تیری قبر کو. اب جو لوگ نہیں آئے، جن کی اولادیں نہیں آئیں نماز پڑھنے، تو ان کی قبر بن رہی ہوگی. آپ بتائیں، وہ تیری قبر بنا رہے ہوں گے. وہ جو نماز چھوڑی ہے اس کا سارا گناہ عذاب تیری قبر میں جا رہا ہوگا، کیونکہ تو اس کو روٹی کھلاتا ہے، پانی دیتا ہے، کپڑے دیتا ہے، نہ تو اس کی سختی کرتا ہے. تو اس سے پہلا سوال پوچھتے نہیں تم نے صبح کی نماز پڑھی یا نہیں پڑھی. تیرا زندگی کا سب سے پہلے صبح سٹارٹ ایسی ہونی چاہیے کہ تیرا میرا تعلق اس وقت ہے، تو نے پڑھی یا نہیں پڑھی. اگر آپ کے ساتھ رہتا ہے، آپ کی کسٹڈی میں ہے، وہ آدمی آپ سے دور ہے، کہیں اور ہوتا ہے، تو آپ کی ذمہ دار تھوڑی ہے پھر اس پر. سمجھا نہیں بات؟ آپ کے ساتھ نہیں رہ رہا، آپ کو پتہ ہی نہیں اس کو ہے کیا کرتا ہے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتا ہے، اس کی اپنی لائف ہے.
لیکن جو آپ کی کسٹڈی میں ہے، آپ کے سامنے ہے، بیٹھا ہے، اونچا نیچے ہے، اس سے تیری محبت و تعلق کیا ہے؟ اگر یہی تعلق ہے تو وہ تو بعد میں جائے گا، پہلے تو تیار ہو جا کہ سب سے بڑا منافق تو تھا کہ ایک نافرمان انسان کو تو میرے سامنے بٹھاتا تھا، روز محبتیں کرتا تھا، چوڑیاں دیتا تھا، اس کو اس کی حاجات کو پورا کرتا تھا، تو پہلے آنا، تجھے تو پرموٹ کرتا ہوں پہلے میں، سانپ پالا ہوتا تھا۔ اس کا نام ہے جب انسان گھبراتا ہے پھر کہتا ہے میں توبہ کروں اللہ تعالیٰ کی، پھر توبہ کرتا ہے۔ ایسی یہ توبہ ایسی توبہ ہے ہماری؟ کتنے حقوق ہمارے پر بچڑ ہوں گے، کتنی باتیں ہمارے اوپر چڑھی ہوں گی۔ پلیز ڈونٹ ڈو دیٹ، اللہ کو دھوکہ مت دو۔ میں یہ ساری باتیں صاف صاف بتاتا ہوں آپ کو، میں صاف صاف بتاتا ہوں، کسی دھوکے میں نہ رہیں کہ ہم ذکر کرتے تھے، امامیں مانتے تھے، داڑھی رکھتے تھے، یہ نہیں ہے اسٹینڈرڈ۔ اسٹینڈرڈ اندر مطمئن کتنا ہے آپ کہ کوئی میں نے فراڈ نہیں کیا ہوا، کچھ چکر نہیں چلایا ہوا، دنیا کے معاملے میں بالکل صفر ہوں، زیرو ہوں۔ جو اللہ دے رہا، نوکری کرتا ہوں، بزنس کرتا ہوں، ٹیکسی چلاتا ہوں، جو اللہ دیتا ہے حلال کا ہوتا ہے اسی کو خرچ کرتا ہوں، اسی پہ گزارا کرتا ہوں، اسی سے اپنی لائف کو کمفرٹیبل بناتا ہوں، اسی حلال سے ایک سیٹی لے آتا ہوں جس پہ آرام سے بیٹھ سکوں، میں جو چیز مجھے چاہیے اسی لیے لاتا رہتا ہوں، الحمدللہ اپنا کام چلاتا رہتا ہوں۔ جو بجٹ ہوتا ہے اس سے جا کے ہم اپنے جا کے شاپنگ کر لیتے ہیں ہفتے کی، اسی سے ہم لا کے ڈال دیتے ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ آسان ہے یا وہ چیز آسان ہے جو میں دوسری طرف بتایا آپ؟ بیت ہونے والے پھر اس زندگی پہ آ جاتے ہیں۔ اللہ نے منع نہیں کیا کمفرٹ لیول، لیکن اس بکواس بازی سے بنا کیا کہ اتنی کوشش کرنا کہ اللہ کے تمام حقوق کو ختم کر کے اس چیز کو کمانے کی کوشش کرنا۔ نمازیں کی، روزے کی، رمضان کی، رمضان میں بینک میں جمع پڑا ہے، پاکستان ہندوستان میں پراپرٹی بنی ہوئی ہے، لیکن رمضان میں دکان نہیں چھوڑ رہا، ذکر چھوڑ رہا ہے، نماز چھوڑ رہا ہے، جمعے چھوڑ رہا ہے، عبادات چھوڑ رہا ہے، دکان نہیں چھوڑ رہا۔ فرق کیا؟ پھر فرق کیا پڑا بیت ہونے کا؟ کیا فرق ہے بیت ہونے کا؟ کوئی فرق نظر آ رہا ہے؟ یہ بیت ہو تو زندگی بدل جائے انسان کی، یہ چینج لائف، زندگی بدلی ہے اس کو کسی کہنے سے نہیں۔ لوگ کہیں یار یہ تو بڑا بدل گیا بندہ، اس کا تو اخلاق بڑا اچھا ہو گیا، اس کا تو معیار زندگی ایک بن گیا، بغض اللہ حب اللہ، جس سے بھی محبت ہوگی ایک ہی بات سے ہوگی، ماں بیوی بچے جتنے بھی ہوں گے سب سے محبت کے ایک ہی ہوگا، اللہ کی محبت۔ میرے رب کا ہے میں اس کا ہوں، جو میرے رب کا دشمن ہے میں اس کا دشمن ہوں۔ یہی صحابہ کی زندگی تھی۔ جب جنگ ہوتی تھی، لڑائی ہوتی تھی، وہ نہیں دیکھتے تھے کہ بیٹا کون ہے، پتا تھا یہ اللہ کے نبی کا دشمن ہے، تلوار تیار ہوتی تھی مارنے کے لیے گردن ہے۔ ابو بکر صدیق کے بیٹے تھے عبدالرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتا ابا جی آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے بدر کے اندر، تو مجھے لہٰذا چھوڑ دیا، تو خوش قسمت تھا میری تلوار کے نیچے نہیں آیا، ورنہ آج تو یہاں نہ ہوتا۔ ابو صدیق نے کہا ہے کوئی ایسا؟ حضرت ابراہیم کو خواب دکھائے گا بیٹے کو حلال کر دے، ذبح کر دے، بیٹا پہلے تیار ہے چھری تیز کرے نہیں ہم مارے گلے پہ ملے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ نہ باپ کو بیٹے سے محبت، نہ بیٹے کو باپ سے محبت نہیں، کیوں؟ ان دونوں کو اللہ سے محبت تھی۔ That's the معیار of love اللہ سبحانہ وتعالی۔ Sacrifice, sacrifice, sacrifice for the sake of love of اللہ۔ واہ خدانا الحمدللہ رب العالمین۔ معافی چاہتا ہوں آپ کا ٹائم لے لیا، لیکن مجھے کیونکہ اپنی کمزوریوں کو دور کرنا تھا، میں تو بہت گناہ گار انسان ہوں، اپنے آپ کی اصلاح کے لیے بات کرتا ہوں۔ کسی شخص کے میں نے عیب نہیں نکالے، میں نے اپنے عیب نکالے ہیں، اسے بتا رہا ہوں آپ۔ اگر ہم سب ایک ہی کشتی کے اندر چل رہے ہیں اور کسی میں عیب ہے تو وہ بھی نکال لے اپنے باہر، نہیں میں نے نہیں نکالے کسی کی عیب، میرے نزدیک تو سب آپ غوث القطب بیٹھے ہیں، میں صحیح کہہ رہا ہوں، میرے لیے بہت معتبر ہیں آپ لوگ،
آتے ہیں ذکر کرتے ہیں، شکلیں بنائیے، امامیں پہنے، لیکن میں تو نہیں کہتا آپ، لیکن آپ خود اپنے اندر جھانکیں. میرے لیے سارے معتبر ہیں الحمدللہ، بہت بزرگ ہیں آپ میرے لیے. امید کرتا ہوں آپ جنت میں بھی ایسے ہوں گے، اس طرح بیٹھیں گے سب. لیکن جھانکنا آپ نے اپنے طرف، میں نے اپنے جھانکنا اپنے طرف. مجھے تو کوئی میں دوربین نہیں ہے، سکین نہیں کرتا عیب نظر آئے، مجھے تو اچھائی نظر آتی ہیں اپنے دوستوں میں. میں تو پیار کی نظر سے دیکھتا ہوں، آپ محبوب کی نظر سے دیکھتا ہوں، تو مجھے آپ کیسے نظر آئیں گے؟ یہ تو کہ باتیں ہیں جو بتا رہا ہوں، بزرگ بتائی ہوئی باتیں ہیں کہ انسان کو خود اپنا تجزیہ کرتے رہنا چاہیے. ہمیں یہ عیب ہیں تو ہم اس کو ختم کریں. باقی تو مجھے تو آپ سے الحمدللہ مان ہوتا ہے، خوش ہوتا ہوں. I proud on you because I got a good جماعت ماشاءاللہ. جیسے میرا گمان ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ویسے ہی بنائے. بس سمجھ آ گیا نا بات؟ It's very clear. Don't think I did say something to you, anything about it. No, I'm just saying, advising myself. The best time of Ramadan, the best time of the morning, the best time after zikr. اللہ کی رحمت پر رہے تو اپنی اصلاح کے لیے میں نے کچھ باتیں آپ سے کی ہیں. اللہ کے بزرگ لوگ ایسے کچھ اپنی باتیں آپ کو بتائیں، ایسے ہوتے ہیں. لیکن الحمدللہ آپ تو نیک انسان ہے، آپ نظر آتی ہیں کوئی چیزیں تو کلین اٹ یور سیلف. اپنا تجزیہ ضرور کرنا چاہیے انسان کو، ورنہ بہت بڑا نقصان ہے، بہت بڑا نقصان. سریع الحساب، واتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب. ابھی صحیح کر لے اپنے آپ کو، بہت جلد اللہ تعالیٰ کر میں حساب لوں گا تجھ سے. ورنہ اپنا حساب کر لے. واتقوا اللہ کا مطلب کیا ہے کہ اپنا حساب کر لے، کتاب کھول لے اپنی. صحیح ترجمہ کہ اپنا حساب کتاب کھول کے رکھ، بہت جلد میں حساب لینے والا ہوں تیرا. واتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب. تو اللہ کے حساب سے بہت سخت حساب ہوگا نا. انگلی بھی بولیں گے، کان بھی بولیں گے، ناک بھی بولیں گے. آج اپنا حساب خود کر لیں، بہتر ہے. It's good for us. اللہ سبحانہ تعالیٰ پردے ڈالتا ہے، یاد رکھیں، کسی کو رسوا نہیں کرتا، اس کی شان کے خلاف ہے. اگر جب پردے ڈال رہے تو ہم اپنے آپ کو اچھا نہ سمجھیں، پھر یہ سمجھیے پردہ ڈالا ہے، اگر رسوا کر دیا اس نے تو کام خراب ہو جائے گا. اس پردے کو ہم چوڑے ہو جاتے ہیں، یہ پتہ ہی کسی کو نہیں، چلو کرتے رہو گا، فرق نہیں پڑتا، چلیے رہے کام. کون ناراض ہو رہا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں باتوں کا. یہ کہ پردہ پوشی ہے اس کی، چوڑا نہیں ہونا چاہیے آدمی کو، پردہ پوشی ہے. کہتے شاید اب بھی صحیح ہو جائے، اب بھی صحیح ہو جائے، اب بھی صحیح ہو جائے. چلیں مراقبہ کرتے ہیں. آنکھ بند کریں، دل کی طرف توجہ فرمائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نور طلب کریں دل کے اندر. نیت فرمائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ تجلیات اور نورات جو تم نے ہمارے شیخ کے سینے میں وارد فرمائے ہیں، اپنے فضل و کرم سے وہی واردات، وہی نورات، وہی تجلیات ہمارے سینے میں اتار دے. Allah subhanahu wa ta'ala granted all the spiritual lights which is given to my Shaykh through the Mashaykh of Naqshband, bestow on my heart and all the lives. اس کے بعد جو اللہ کا ذکر